میں اس کے بعد ایک ایسے شاعر کو یہاں پر آواز دینے جا رہا ہوں، انہی کے شعر سے انہیں یہاں مدعو کروں گا کہ بحث جدت و روایت میں نہ پڑھنے والا، بحث جدت و روایت میں نہ پڑھنے والا، شعر کہنا ہے مجھے دل میں اترنے والا۔ آج کے نوشہ احمد اورنگ آبادی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں مدد فرمائیں۔ اور حال میں تشریف فرما تمام اہل ذوق، اہل قلم حضرات کی شعر ہے کہ موجودگی تیری میں تلاش میں، اورنگ آباد کی تیری تلاش میں خود میں بھٹک رہا ہوں، کرنا یہ چھوٹا تیری تلاش میں خود میں بھٹک رہا ہوں میں، کام لیتے زمانہ مجھ کو زمانے کو تک رہا ہوں ضرور میں۔ ہوگا کہ تیری بہت شکریہ کہ تیری تلاش میں خود میں بھٹک رہا ہوں میں، زمانہ مجھ کو زمانے کو تک رہا ہوں میں، اور بنا کے آپ سے پتھر کو غفلتوں میں خدا، بنا کے آپ سے پتھر کو غفلتوں میں خدا، بنا میں عشق سر اپنا پٹک رہا ہوں میں، بنا کے آپ سے پتھر کو غفلتوں میں خدا، بنا میں عشق سر اپنا پٹک رہا ہوں میں۔ مطلب دیکھیں کہ آنکھوں کو ساتھ نیند کے اب خواب چاہیے، آنکھوں کو ساتھ نیند کے اب خواب چاہیے، خوابوں کے واسطے بھی تو اسباب چاہیے، خوابوں کے واسطے بھی تو اسباب چاہیے، سورج ستارے چاند کے بعد اب چراغ بھی، سورج ستارے چاند کے بعد اب چراغ بھی، کہتا ہے آسمان میں محراب چاہیے، سورج ستارے چاند کے بعد اب چراغ بھی، کہتا ہے آسمان میں محراب چاہیے، اور چپ ہوں کہ اس زبان سے نکلا ہر ایک حرف، چپ ہوں کہ اس زبان سے نکلا ہر ایک حرف، اس بات پر مصر ہے کہ اعراب چاہیے، اس بات پر مصر ہے کہ اعراب چاہیے۔ اور شعر دیکھیے کہ اس طفل تپا دل کا بتا کیا کروں کہ یہ، اس طفل تبا دل کا بتا کیا کروں کہ یہ، ضد پر اڑا ہوا ہے کہ مہتاب چاہیے، اس طفل تبا دل کا بتا کیا کروں کہ یہ، ضد پر اڑا ہوا ہے کہ مہتاب چاہیے۔ اور احمد فروغ شعر و ادب کے لیے ہنوز، احمد فروغ شعر و ادب کے لیے ہنوز، ہر طور مثل آئینہ احباب چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم احمد اورنگ آبادی آج کے نوشہ، جو اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے۔ میں اس کے بعد میں جناب قاضی جاوید احمد ندا صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ مجھے تلاش تھی جس کی یہاں ملا ہی نہیں، مجھے تلاش تھی جس کی یہاں ملا ہی نہیں، کہ ایسا پھول چمن میں کوئی کھلا ہی نہیں، کہ ایسا پھول چمن میں کوئی کھلا ہی نہیں، تمام شہر میں اب کوئی دل کشا ہی نہیں، تمام شہر میں اب کوئی دل کشا ہی نہیں، بچھانے راہ میں کاٹے کوئی رہا ہی نہیں، بچھانے راہ میں کاٹے کوئی رہا ہی نہیں، ستم ظریفی تیری ہے کہ یہ تغافل ہے، ستم ظریفی تیری ہے کہ یہ تغافل ہے، خوشی میں خوش نہ سہی غم سے آشنا ہی نہیں، خوشی میں خوش نہ سہی غم سے آشنا ہی نہیں، اور بہت ہی بڑھنے لگیں بدگمانیاں ان کی، بہت ہی بڑھنے لگیں بدگمانیاں ان کی، کہ وہ بھی سوچ لیا میں نے جو کہا ہی نہیں، کہ وہ بھی سوچ لیا میں نے جو کہا ہی نہیں، بہت ہی بڑھنے لگیں بدگمانیاں ان کی، کہ وہ بھی سوچ لیا میں نے جو کہا ہی نہیں، ملے رقیب سے ہنس کر وہ جب بھی محفل میں، ملے رقیب سے ہنس کر وہ جب بھی محفل میں، ہماری دید کو وہ پل کبھی جچا ہی نہیں، ہماری دید کو وہ پل کبھی جچا ہی نہیں، اور عجیب بات ہے بیٹھا ہوں آئینہ لے کر، عجیب بات ہے بیٹھا ہوں آئینہ لے کر، میں بولتا ہوں مگر وہ تو بولتا ہی نہیں، میں بولتا ہوں مگر
وہ تو بولتا ہی نہیں. بہت شکریہ. اور مقطع ہے: ندا نے بھولنا چاہا تھا اس کی باتوں کو، ندا نے بھولنا چاہا تھا اس کی باتوں کو، مگر دماغ سے قصہ کوئی گیا ہی نہیں، مگر دماغ سے قصہ کوئی گیا ہی نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اس کے بعد میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عکس ادب کے مدیر اعلیٰ جناب ڈاکٹر یوسف صابر صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں اور ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. جناب ڈاکٹر یوسف صابر صاحب. دل ہے خوابوں میں نہ اپنے خوابوں میں زبان، اچھے اور برے کی معنی ہم کو ہے پہچان، کچے دھاگے سے بھی پر کمزور لگے ایمان، پھر بھی ہم ہے مسلمان، پھر بھی ہم ہے مسلمان، پھر بھی ہم ہے مسلمان، پھر بھی ہم ہے مسلمان. جھوٹ بول کر غیبت کر کے کرتے ہیں ہم شان، اپنوں پر بھی لاکھ جتا کر کرتے ہیں احسان، لڑتے رہتے ہیں آپس میں ہو کر بھی انسان، پھر بھی ہم ہیں مسلمان، پھر بھی ہم ہیں مسلمان، پھر بھی ہم ہیں مسلمان، پھر بھی ہم ہیں مسلمان. دنیا کی تعلیم کو پانے کتنی محنت کرتے ہیں، ڈونیشن اور فیس کے نام پہ کتنی رقمیں بھرتے ہیں، دین کے علم کو سیکھنا ہو تو پاس ہمارے وقت نہیں، دنیا کی خاطر جیتے ہیں دنیا پر ہی مرتے ہیں، نام کے روزے رکھ لیتے ہیں آئے جب رمضان، کتنے مسجد میں آتے ہیں سن کر ہم اذان، کتنوں کو تجوید سے پڑھنے آتی ہے قرآن، پھر بھی ہم ہیں مسلمان، پھر بھی ہم ہیں مسلمان، پھر بھی ہم ہیں مسلمان، پھر بھی ہم ہیں مسلمان. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں جالنا سے تشریف فرما ایک ایسے شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو اپنی ذات میں خود انجمن ہے. میں انہی کے شعر کے ساتھ میں نے آواز دے رہا ہوں کہ کیا خبر تھی پل میں بستی خاک کر ڈالے گا وہ، کیا خبر تھی پل میں بستی خاک کر ڈالے گا وہ، ایک دیا روشن کیا تھا میں نے گھر کے واسطے. جناب لیاقت علی خان یاسر صاحب جالنا. دل کا مسئلہ ہے کہ کیا رند کوئی جام کی توہین کرے ہے، کیا رند کوئی جام کی توہین کرے ہے، کیوں واعظ نادا مجھے تلقین کرے ہے، کیا رند کوئی جام کی توہین کرے ہے، کیوں واعظ نادا مجھے تلقین کرے ہے. اور یہ لال و گل کے بھی لبوں پر ہے تیرا نام ڈاکٹر صاحب، یہ لال و گل کے بھی لبوں پر ہے تیرا نام، گلشن میں تیرا ذکر بھی نسرین کرے ہے، گلشن میں تیرا ذکر بھی نسرین کرے ہے. اور ناسے تیری کتاب نصیحت نہ دے مجھے، ناسے تیری کتاب نصیحت نہ دے مجھے، ناسے تیری کتاب نصیحت نہ دے مجھے، ایک حرف معتبر میری تسکین کرے ہے، ایک حرف معتبر میری تسکین کرے ہے. اور تم احسن تقویم کی تفسیر سراپا، تم احسن تقویم کی تفسیر سراپا، اظہار یہ سورہ والتین کرے ہے، اظہار یہ سورہ والتین کرے ہے. اور ہر پل تیری آہٹ رہی تسکین کا باعث، ہر پل تیری آہٹ رہی تسکین کا باعث، ہر لمحہ تیری یاد کا غمگین کرے ہے، ہر لمحہ تیری یاد کا غمگین کرے ہے. اور یہ کیسا محافظ ہے میرے سر پہ مسلط،
یہ کیسا محافظ ہے میرے سر پہ مسلط، حالات کو جو اور بھی سنگین کرے ہے، حالات کو جو اور بھی سنگین کرے ہے۔ اور یہ تیرا تقیل بھی رہا صبح مسرت، یہ تیرا تقیل بھی رہا صبح مسرت، اور یاد تیری شام کو رنگین کرے ہے، اور یاد تیری شام کو رنگین کرے ہے۔ یہ تیرا تقیل بھی رہا، یہ تیرا تقیل بھی رہا، یہ تیرا تقیل بھی رہا صبح مسرت، اور یاد تیری شام کو رنگین کرے ہے۔ اور کرتا ہے تونگر کو بھی وہی مجھ کو جہاں میں، کرتا ہے تونگر بھی وہی مجھ کو جہاں میں، ایک پل میں کبھی مجھ کو جو مسکین کرے ہے۔ اور مقطع ہے کہ غزلوں کو شرف یہ تیری حاصل ہوا یاسر، غزلوں کو شرف یہ تیری حاصل ہوا یاسر، ہم بھی تیرے اشعار کی تضمین کرے ہے، ہم بھی تیرے اشعار کی تضمین کرے۔ اب میں اس کے بعد بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ابھی تک کے جو اس مشاعرے کی بہت خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں، میں احمد اورنگ آبادی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو ایسا نازم مشاعرہ میسر آیا جو بہت ہی مختصر شد یعنی کہ نظامت کر رہے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر سلیم نواز حشر جعفر آبادی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا کلام جیسا دوسروں کو ہدایت دیے اسی ہدایت کے مطابق سنائیں۔ مطلب ہے کہ ظلمت شب کا حل نکلے گا، ظلمت شب کا حل نکلے گا، صبح کا سورج کل نکلے گا، ظلمت شب کا حل نکلے گا، صبح کا سورج کل نکلے گا، اور تیشا اٹھا لے عزم و یقین سے، تیشا اٹھا لے عزم و یقین سے، پتھر سے بھی جل نکلے گا، تیشا اٹھا لے عزم و یقین سے، پتھر سے بھی جل نکلے گا، اور پہلے خود کو موم بنا لے، پہلے خود کو موم بنا لے، ہر ماتھے کا بل نکلے گا، پہلے خود کو موم بنا لے، ہر ماتھے کا بل نکلے گا، اور ٹھیس نہ پہنچا نازک دل کو، ٹھیس نہ پہنچا نازک دل کو، آنکھوں کا کاجل نکلے گا، ٹھیس نہ پہنچا نازک دل کو، آنکھوں کا کاجل نکلے گا۔ میں اس کے بعد میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں شہریان اورنگ آباد کی جانب سے، پورے انجمنوں کی جانب سے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس شخصیت کو یہاں پر دعوت غزل سرائی کے لیے آواز دے رہا ہوں، جن کو دنیا ادب میں ڈاکٹر سلیم محی الدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محترم ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب۔ کہ عجیب روشن دماغ ہوں میں، عجیب روشن دماغ ہوں میں، مجھے پتا ہے چراغ ہوں میں، عجیب روشن دماغ ہوں میں، مجھے پتا ہے چراغ ہوں میں، اور میرے مہرباں تو جانتا ہے، میرے مہرباں تو جانتا ہے، تیری انا کا سراغ ہوں میں، میرے مہرباں تو جانتا ہے، تیری انا کا سراغ ہوں میں، اور یہ کہ کہانیوں کی کتاب ہو تم، کہانیوں کی کتاب ہو تم، حکایتوں سے فراغ ہوں میں، کہانیوں کی کتاب ہو تم، حکایتوں سے فراغ ہوں میں پوچھتا ہوں غزل کے آنسو، میں پوچھتا ہوں غزل کے آنسو، ولی نہ غالب نہ داغ ہوں میں پوچھتا ہوں غزل کے آنسو، ولی نہ غالب نہ داغ ہوں میں، اور ہے بند آنکھیں تو کان کھولو، ہے بند آنکھیں تو کان کھولو، چراغ ہوں میں، چراغ ہوں میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب بشارت علی خان اختر صاحب کو غزل سرائی کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اس سے پہلے انہوں نے نعت پڑھی تھی،
اب میں ان کو غزل کے لیے دعوت دیتا ہوں، آئے اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ تو مطلع آج کیا ہے کہ ہے لطف پلکوں پہ زینے پہ جل پری آئی، ہے لطف پلکوں کے زینے پہ جل پری آئی، میرے خیال کی رو لے رہی ہے انگڑائی، جی جی، میرے خیال کی رو لے رہی ہے انگڑائی۔ اگلا شعر ہے، خاموش جھیل کنول اد کھلے ہنسی چہرے، خاموش جھیل کنول اد کھلے ہنسی چہرے، یہ بیٹھے بیٹھے مجھے کن دنوں کی یاد آئی، یہ بیٹھے بیٹھے مجھے کن دنوں کی یاد آئی، خاموش جھیل کنول ادھ کھلے ہنسی چہرے، خاموش جھیل کنول ادھ کھلے ہنسی چہرے، یہ بیٹھے بیٹھے مجھے کن دنوں کی یاد آئی۔ اور اگلا شعر ہے، رہا نہ اب کوئی احساس بھی جدائی کا، رہا نہ اب کوئی احساس بھی جدائی کا، تمہارے رنگ میں کرتی ہے بات تنہائی، تمہارے رنگ میں کرتی ہے بات تنہائی، رہا نہ اب کوئی احساس بھی جدائی کا، رہا نہ اب کوئی احساس بھی جدائی کا، تمہارے رنگ میں کرتی ہے بات تنہائی، تمہارے رنگ میں کرتی ہے بات تنہائی۔ اگلا شعر ہے، وہ زلف عنبری بکھری تھی ان کے شانے پر، وہ زلف عنبری بکھری تھی ان کے شانے پر، اسی لیے تو چلی دھیمے دھیمے پروائی، اسی لیے تو چلی دھیمے دھیمے پروائی۔ اور اگلا شعر ہے،
خاموش بز میں چمن میں رہے گلو بلبل، خاموش بز میں چمن میں رہے گلو بلبل، کسی نے کی نہ میرے زخم کی پذیرائی، کسی نے کی نہ میرے زخم کی مختہ ہے کشا کشا وہ چمن میں جو آئے ہیں اختر، کشا کشا وہ چمن میں جو آئے ہیں اختر، کلی کلی بھی انہیں دیکھ کر نکھر آئی، کلی کلی بھی انہیں دیکھ کر نکھر آئی۔ کوٹی بہر کی اچھا غزل کا مطلع ہے، یوں اچانک گلی میں آنا تیرا، یوں اچانک گلی میں آنا تیرا، بدگماں ہو گیا زمانہ تیرا، بدگماں ہو گیا زمانہ تیرا۔ اگلا شعر ہے، پیڑ پر شور ہے پرندوں کا، پیڑ پر شور ہے پرندوں کا، پھر خطا ہو گیا نشانہ تیرا، پھر خطا ہو گیا نشانہ تیرا۔ ہم تو ہم تھے مگر بتائے کیا، ہم تو ہم تھے مگر بتائے کیا، سارا ہی شہر تھا دیوانہ تیرا، سارا ہی شہر تھا دیوانہ تیرا۔ ہم تو ہم تھے مگر بتائے کیا، سارا ہی شہر تھا دیوانہ تیرا۔ اگلا شعر ہے، دوست بھی ہو گئے دوست بھی سارے ہو گئے دشمن، دوست بھی سارے ہو گئے دشمن، راس آیا نہ دوستانہ تیرا، راس آیا نہ دوستانہ تیرا۔ اور یہ افضل بھائی یہ شعر دیکھیے کہ وصل کی شب کبھی ہوا یوں بھی، وصل کی شب
کبھی ہوا یوں بھی روٹھنا میرا اور منانا تیرا، روٹھنا میرا اور وصل کی شب کبھی ہوا یوں بھی روٹھنا میرا اور منانا تیرا۔ اور آخری شعر ہے، اب ذرا خواب ہی میں آ جانا، اب ذرا خواب ہی میں آ جانا، آج بے تاب ہے دیوانہ تیرا، آج بے تاب ہے دیوانہ تیرا۔ اور مقطع ہے، جی شکریہ، مقطع ہے کہ حال احوال پوچھتا اختر، حال احوال پوچھتا اختر، کاش ہوتا ادھر کو آنا تیرا، کاش ہوتا۔ اب میں اس کے بعد میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ استاد الشعراء محترم سید قاسم خالق صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ کہ پہلے سنجیدہ خیالات کو جوڑا جائے، پہلے سنجیدہ خیالات کو جوڑا جائے، پھر بھٹکتے ہوئے جذبات کو موڑا جائے، پھر بھٹکتے ہوئے جذبات کو موڑا جائے، پھر بھی حالات نہ راس آئے تو اے مرد خدا فیصلہ کاتب تقدیر پہ چھوڑا جائے۔ عرض کیا ہوں کہ کسی نے آج تک سمجھا نہیں ہے، کسی نے آج تک سمجھا نہیں ہے، محبت عقل کا سودا نہیں ہے، محبت عقل کا سودا نہیں ہے۔ اور سمندر کی یہ خوش فہمی تو دیکھو، سمندر کی یہ خوش فہمی تو دیکھو، سمجھتا ہے کوئی پیاسا نہیں ہے، سمجھتا ہے کوئی پیاسا نہیں ہے، اور اسی حجت پہ ساری رات گزری، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں ہے، اسی حجت پہ ساری رات گزری، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں ہے۔ دو شعر عرض کرتا ہوں آپ کی کہ غم کا کانٹا جو چبھا پاؤں میں، پاؤں میں غم کا کانٹا جو چبھا پاؤں میں سر سے نکلا، غم کا کانٹا جو چبھا پاؤں میں سر سے نکلا، اور خیر کا پہلو بھی نکلا تو وہ شر سے نکلا، خیر کا پہلو بھی نکلا تو وہ شر سے نکلا۔ ہم نے الزام لگایا تھا زمانے پہ مگر آگ لگنے کا سبب اپنے ہی گھر سے نکلا، آگ لگنے کا سبب اپنے گھر، ہم نے الزام لگایا تھا زمانے پہ مگر آگ لگنے کا سبب اپنے ہی گھر سے نکلا۔ عرض کیا ہوں کہ کلیوں سے نہ پھولوں سے نہ صیاد سے پوچھو، کلیوں سے نہ پھولوں سے نہ صیاد سے پوچھو، اور روداد قفس بلبل ناشاد سے پوچھو،
روزاد قفس بلبل ناشاد سے پوچھو دنیا میں کئی قسم کے غم ہوتے ہیں لیکن اولاد کا دکھ صاحب اولاد سے پوچھو اولاد کا دکھ صاحب اولاد سے پوچھو اسیر حلقے زنجیر ہوں میں اسیر حلقے زنجیر ہوں میں تمہارے خواب کی تعبیر ہوں میں تمہارے خواب کی تعبیر ہوں میں اسیر حلقے زنجیر ہوں میں شعر ملاحظہ کیجیے اہل ذوق تعجب سے نہ دیکھو میری جانب تعجب سے نہ دیکھو میری جانب تمہارا ہی فن تعمیر ہوں میں تمہارا ہی فن تعمیر ہوں میں اسیر حلقے زنجیر ہوں میں شعر ہے کسی دن آزما کر دیکھ لینا کسی دن آزما کر دیکھ لینا ابھی نہ قابل تسخیر ہوں میں ابھی نہ قابل تسخیر ہوں میں اسیر حلقے زنجیر ہوں میں شعر سنیے کبھی مشہور تھا سارے جہاں میں کبھی مشہور تھا سارے جہاں میں اب ایک دیوار کی تصویر ہوں میں اب ایک دیوار کی تصویر ہوں میں اسیر حلقے زنجیر شکریہ مختار سیاہ ہوں مجھے راز یہ حاصل ہے قالب مجھے راز یہ حاصل ہے غالب غزل میں خاک پائے میر ہوں میں مجھے راز یہ حاصل ہے غالب غزل میں خاک پائے میر ہوں میں اسیر حلقے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے صدر مشاعرہ محترم جناب ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا صدارتی کلام پیش کرے. محترم ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب. سامعین کرام، آپ کی سماعتوں کی جتنی داد و تحسین ہو کم ہے کہ اس قدر دیر اور تاخیر کے باوجود آپ حضرات اس قدر دلجوئی سے، دلچسپی سے اور محبت سے کلام خوانی کی اس
महफिल का लुत्फ ले रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि वारिसान हर्फ कलम औरंग अदब ने एक और तारीख मुरतब कर दी है। वारिसान हर्फ कलम की रहनुमाई में जो पेश कदमी औरंग अदब और दूसरी अंजुमनें कर रही इस शहर में, वो न सिर्फ हमारे शहर तक महदूद है बल्कि उसकी गूंज बर्र सग़ीर में और आलमी सतह पर भी अब धूम मचा रही है। और अहमद के लिए ये एजाज़ की बात है कि आम तौर से ये होता है कि साहिब एजाज़ की तहनीयत में कसीदे पढ़े जाते हैं। आज 51 शोरा ने इनकी शान में 51 तोपें दागी। अब इसमें जाहिर है कि इन तोपों में कुछ तोतों ने भी तोपें चलाई भाई लेकिन उसको भी हदिया मोहब्बत के तौर पर आपने हमने सबने कबूल किया। और मैं समझता हूँ इस शहर की इस रोशन तारीख के लिए ये एक बहुत ही मुस्तहसन बात है। मुबारकबाद अहमद साहब के आपके मजमूए कलाम, अव्वलीन मजमूए कलाम की ये रस्म इजरा इस कदर कामयाब रही। तमाम अहबाब को भी मुबारकबाद कि औरंगाबाद की जो ज़बान व अदब के तहीं बेलौस वाबस्तगी और गैर मशरूत वाबस्तगी की रवायत है, उसको आपने जिंदा रखा, उसको कायम रखा, उसको दायम रखा। इतने अच्छे मुशायरे के बाद, इतनी अच्छी सलामियों के बाद, और फिर अख्तर भाई ने तो मुशायरा लूट लिया। अख्तर भाई का तरन्नुम, अख्तर भाई का तगज़ुल, अख्तर भाई की नाजुक ख्याली और लताफत, उसके बाद मैं नहीं समझता कि मशायरे में मज़ीद कलाम खानी की गुंजाइश बाकी रहती है। लेकिन एक दो मैं चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताज़ा तरीन। एक शेर तो ये है कि कहो हवाओं से दिल में न फिर मलाल रहे, कहो हवाओं से दिल में न फिर मलाल रहे, हमें चिराग सरे रह गुजर ख्याल रहे, हमें चिराग सरे रह गुजर ख्याल रहे। एक और शेर सुन लीजिए गज़ल का कि किस शूख ने रख दी पे इल्जाम सरे शाम, किस शूख ने रख दी पे इल्जाम सरे शाम, एक शम्म की तमसील मेरे नाम सरे, किस शूख ने रख दी पे इल्जाम सरे शाम, एक शम्म की तमसील मेरे नाम सरे शाम। एक गजल के चंद और अशार के फसले गुल, क्या याद नहीं रहती आजकल, वो जहन जो है हाफिजा कमजोर हो रहा है कि वो जो रब्त था तेरी बज़्म से, वो जो रब्त था तेरी बज़्म से मेरे जहन से वो निकल गया। एक अच्छे सामे और एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे तालिब इल्म का एक बस ये भी होता है कि उसमें सब्र और तहम्मुल बेइंतहा दर्जे का होता है। और ये भी तरबियत ही का एक हिस्सा है कि नौजवान भी वो सब्र और तहम्मुल सीखें, सुनाने में भी और सुनने में भी। का चंद अशार सुन लें कि उम्मीद
आमद फसल बहार क्या करते, उम्मीद आमद फसल बहार क्या करते, हम ऐसे अहले जुनून इंतजार क्या करते। उम्मीद आमद फसल बहार क्या करते, हम ऐसे अहले जुनून इंतजार क्या करते। सफ़ों में अहले करम थे मुखालिफों के शरीक, सफ़ों में अहले करम थे मुखालिफों के शरीक, हम ऐसे अहले वफा जीत हार क्या करते। सफ़ों में अहले करम थे मुखालिफों के शरीक, हम ऐसे अहले वफा जीत हार क्या करते। हम ही को लौट के आना था, आ गए आखिर, हम ही को लौट के आना था, आ गए आखिर, तुम ही बताओ सरे रह गुजार क्या करते। हम ही को लौट के आना था, आ गए आखिर, तुम ही बताओ सरे रह गुजार क्या करते। ये शेर बतौर ख़ास कि वो एक परिंदे नफस जो नहीं है काबू में, वो एक परिंदे नफस जो नहीं है काबू में, फजा में उड़ते परिंदे शुमार क्या करते। वो एक परिंदे नफस जो नहीं है काबू में, फजा में उड़ते परिंदे शुमार क्या करते। तमाम शहर है आवारे गमे वहशत, तमाम शहर है आवारे गमे वहशत, चले हैं लेके दिले दागदार क्या करते। तमाम शहर है आवारे गमे वहशत, चले हैं लेके दिले दागदार क्या करते। एक शेर और सुना दूं? नहीं जी गजल, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए। बेरुखी जब किसी किरदार में आ जाती है, बेरुखी जब किसी किरदार में आ जाती है, वो नमी फिर दरो दीवार में आ जाती है। बेरुखी जब किसी किरदार में आ जाती है, वो नमी फिर दरो दीवार में आ जाती है। एक खबर आती है बाजार में आंधी की तरह, एक खबर आती है बाजार में आंधी की तरह, एक खबर वो है जो अखबार में आ जाती है। एक खबर आती है बाजार में आंधी की तरह, एक खबर वो है जो अखबार में आ जाती है। और शेर सुने। बात छुपती नहीं अल्फाज के पैराए में, बात छुपती नहीं अल्फाज के पैराए में, कुछ न कुछ मारज़े इजहार में। बात छुपती नहीं अल्फाज के पैराए में, कुछ न कुछ मारज़े इजहार में आ जाती है। और इस शेर खास तौर से आपकी नजर कि एक तमसीले रऊनत है कि गाहे गाहे, एक तमसीले रऊनत है कि गाहे गाहे, हाकिम वक्त की दस्तार में आ जाती है। एक तमसीले रऊनत है कि गाहे गाहे, हाकिम वक्त की दस्तार में आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहसीत सदर इस कामयाब मुशायरे का मैं इख्तिताम का ऐलान भी करता हूँ, और आप तमाम का शुक्रिया भी। मजीद अगर साहिब जश्न आज अहमद औरंगाबादी हैं, वो अगर शुक्रिया अदा करना चाहें तो इनायत। मैं इमरान रजी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इज़हार तशक्कुर करें। मैं अहमद औरंगाबादी सर की तरफ से और औरंग अदब की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भी मेहमान यहाँ जालना, परभनी और दूर से आए हैं। वारिसान हुर्फ कलम जनाब खालिद सैफुद्दीन सर, डॉक्टर शेख अजीमुद्दीन सर, डॉक्टर अख्तर मिर्ज़ा, मोहतरम सईद खान जैदी, और जितने भी मेहमान और जिसने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। सर आप इधर आ जाइए, आप पीछे खड़े जाइए, आप सामने आ जाइए, ये खड़े आइए ना, अहमद के पीछे खड़ा सबसे अच्छा।
ऊपर वाले भी आ रहे क्या? ऊपर वाले आ रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा। नीचे वालों को